ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آج کا ہمارا موضوع تابوت سکینہ ہے۔ ہالی ووڈ کی فلموں کا ایک انتہائی مشہور اور کامیاب فلم ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور اسکرین رائٹر اسٹیفن سپلبرگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کٹر یہودی ہے۔ اس کی فلموں کے موضوعات اکثر یہودیت کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ سن 1981 میں اس نے ایک فلم ریڈرز آف دی لاسٹ آرک کے نام سے بنائی۔ یہ فلم جنگ عظیم کے پس منظر پہ بنائی گئی۔ اس فلم میں دکھایا جاتا ہے کہ جرمن نازی تابوت سکینہ کی تلاش میں مصر کے آثار قدیمہ کی کھدائی کرتے ہیں تاکہ اس تابوت کی برکت سے جنگ میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ دوسری جانب امریکی خفیہ دڑے کے کچھ افراد فلم کے ہیرو آرکیالوجسٹ ڈاکٹر جونز کو جرمنوں کے اس منصوبے کے بارے میں بتاتے ہیں اور اسے معاوضے پر اس بات کے لیے تیار کرتے ہیں کہ وہ جرمنوں کے اس منصوبے کو ناکام کرے۔ قصہ مختصر ڈاکٹر جونز مصر روانہ ہو جاتا ہے اور بڑی مشکلات سے زمین کے نیچے دفن تابوت سکینہ تک جرمنوں سے پہلے پہنچ جاتا ہے، لیکن عین اسی وقت تابوت سمیت جرمنوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ جرمن افسران تابوت کو قبضے میں لے لیتے ہیں مگر اسے اپنی حکومت کے حوالے کرنے سے پہلے اس کے اصل جانچنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ ایک خفیہ جگہ پر اس صندوق کو کھولا جاتا ہے۔ صندوق کے کھلنے پر اس خفیہ غار میں گویا قیامت سی آ جاتی ہے۔ تمام افسران، فوجی اور عملے کے لوگ جو اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان پر صندوق میں سے برآمد ہونے والی بالائیں حملہ کر دیتی ہیں اور آن کی آن میں غار میں موجود تمام لوگوں کے جسم پانی کی طرح پگھل جاتے ہیں، جبکہ ڈاکٹر جونز، جو کہ اس موقع پر اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیتا ہے، وہ زندہ بچ جاتا ہے۔ وہ صندوق کو لے کر امریکی حکومت کے حوالے کر دیتا ہے، جو اپنی تحویل میں لے کر اسے انتہائی محفوظ جگہ پر چھپا لیتی ہے۔ یہ ایک مثال ہے کہ جس کا مقصد اس صندوق یعنی تابوت سکینہ کی یہودیوں کی نظر میں اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ صرف یہی فلم نہیں، ہزاروں فلمیں، ڈاکومنٹریز اس تابوت سکینہ پر بنائی جا چکی ہیں، جن میں اس کی اہمیت، اس کی تلاش کے حوالے سے کوششیں دکھائی گئی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس صندوق تک آج تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکی۔ پوری دنیا میں یہودی آج بھی ماہرین آثار قدیمہ کا روپ دھارے ملکوں ملکوں کھدائی کرتے پھر رہے ہیں، لیکن آج بھی اس کا نام و نشان نہیں۔ اس صندوق میں کیا ہے؟ یہ صندوق یہودیوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ کیوں بنا ہوا ہے؟ یہودی اس صندوق کا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ اس صندوق کی کیا اہمیت تھی اور اس میں کیا تھا۔ ہمارے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور حوالہ نہیں ہے۔ اور ان سے ان کے پیغمبر نے کہا، اس کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سکون اور اطمینان کا سامان ہے، اور جس میں آل موسیٰ و ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں۔ اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ تابوت کا مطلب صندوق اور سکینہ کا مطلب ایسا سامان جسے دل کو سکون اور راحت ملے، یعنی اس صندوق میں ایک ایسا سامان تھا جس کی برکت سے دلوں کو مضبوطی اور تسکین ملتی تھی۔ تفاسیر کے مطابق یہ صندوق سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر جنت سے اتارا گیا تھا۔ یہ شمشاد نامی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ اس مقدس و متبرک صندوق میں حضرت آدم علیہ السلام اپنا ضروری سامان رکھا کرتے تھے۔ یہ صندوق نسل در نسل چلتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ ان کی اولاد بنی اسرائیل یعنی اولاد اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، جن کی نسل کو ہم یہودیوں کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے پاس آ گیا۔ یہودیوں کے پہلے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ صندوق ان کے زیر استعمال رہا۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا مبارک اور آپ پر نازل ہونے والی تورات کی لوحیں رکھا کرتے تھے، یعنی اس صندوق میں انبیاء کے معجزات کی اشیاء محفوظ ہوتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دنیا سے رخصت ہونے پر ان کے لباس، عصا مبارک، امامہ مبارک اور آسمان سے اتارے جانے والے من و سلوہ بھی صندوق میں محفوظ کر دیا گیا، اور یہ صندوق قوم کے سرداروں کی تحویل میں چلا گیا۔ یہ معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان انبیاء پر اتارے گئے تھے، چنانچہ ان کی برکت سے صندوق کو خاص فضیلت حاصل تھی۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس صندوق کو بے حد احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس صندوق کی برکت سے ان کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتے تھے۔ کبھی کوئی آسمانی آفت آتی تو یہ صندوق کے سامنے بیٹھ کر دعائیں کرتے تو وہ آفت حیرت انگیز طور پر فوراً ٹل جاتی۔ کبھی زلزلہ، سیلاب، خوفناک آندھی طوفان تو یہ تابوت سکینہ کے وسیلے سے دعائیں کر کے اسے نجات پا لیا کرتے تھے۔ معزز ناظرین، اسی طرح جنگ و جدول کے دوران بڑے سے بڑے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرتے وقت صندوق فوج کے آگے لے کر چلتے، جس کی برکت سے ان کے حوصلے بھی بلند ہو جاتے اور دشمن کی افواج پر کم سے کم جانی نقصان کے بدلے میں غالب آ جاتے۔ خاص موقعوں پر اور تہواروں پر یہ صندوق کو عزت احترام سے کندھوں پر اٹھا کر جلوس نکالا کرتے۔ اس مقدس صندوق کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک خصوصی دستہ تعینات ہوتا تھا۔ یہ قوم بہت عجیب و غریب عادات کی مالک تھی۔ ایک طرف تو صندوق اور اس میں موجود اشیاء کا احترام اس قدر کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور دوسری طرف اللہ کے احکامات سے مکمل روگردانی کرنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ یہ نہایت ضدی، اڑیل، مغرور اور سرکش لوگ تھے، حد سے زیادہ لالچی، مال و دولت سے محبت کرنے والے اور ظالم تھے۔ اپنے انبیاء اور علماء کی روک ٹوک پر ان کو خوفناک اذیتیں دیا کرتے تھے۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھنے لگی تو اللہ نے ان کو عذاب دینے کے لیے ان پر ایک قوم مقرر کر دی۔ اس قوم کے بادشاہ جالوت نے ان پر انتہائی زبردست حملہ کیا۔
ان کی بستیاں اجاڑ دی، شہروں کو شہر جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا، بے شمار لوگوں کو قتل عام کر کے ہلاک کر دیا اور ان کا تابوت سکینہ چھین کر ساتھ لے گئے۔ مفسرین کے مطابق اس نے اس تابوت کو گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ تابوت کی اس بے حرمتی پر اللہ کی طرف سے قوم پر اللہ کا سخت عذاب نازل ہوا۔ جس شہر کی گندگی ڈھیر پر یہ صندوق پھینکا گیا تھا، اس شہر میں ایک عجیب سی وبا پھوٹ پڑی جس کا کسی حکیم معالج کے پاس علاج نہیں تھا۔ لوگ بہت تیزی سے لقمہ اجل بننے لگے۔ لوگ پریشان ہو کر حاکم شہر کے پاس پہنچے۔ اس نے کہانیوں کو جمع کیا اور ان سے اس عذاب کی وجہ معلوم کرنا چاہی۔ کہانیوں نے اعصاب لگا کر بتایا کہ اس عذاب کی وجہ تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی ہے۔ وہ لوگ اس صندوق کو بنی اسرائیل کو کسی صورت میں واپس نہیں کرنا چاہتے تھے، چنانچہ یہ صندوق ایک دوسرے شہر میں پہنچا دیا گیا۔ حیرت انگیز طور پر صندوق پہنچانے کے بعد اسی شہر میں بھی وہی خوفناک مرض پھوٹ پڑی اور ہزاروں کی تعداد میں روز انسان مرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ صندوق کی وجہ سے اس قوم کے 5 شہر مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ مختلف آفات امراض نے اس قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس پر فیصلہ کیا گیا کہ تابوت واپس بنی اسرائیل کو ہی دے دیا جائے۔ صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھا گیا اور اسے شہر سے نکال دیا گیا۔ خدا کی قدرت سے یہ بیل اس صندوق کو لے کر بنی اسرائیل کی ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسری جانب زمانے میں بنی اسرائیل میں حضرت شمعیل علیہ السلام محبوس کیے گئے تھے۔ حضرت شمعیل علیہ السلام طالوت جو کہ ایک نیک انسان تھے، بنی اسرائیل کا بادشاہ بنانا چاہتے تھے، جبکہ بنی اسرائیل حسب معمول سرکشی اختیار کیے بیٹھے تھے، اپنے نبی کی کسی بات پر عمل کرنے کو تیار نہیں تھے۔ آخرکار قوم کے سرداروں نے جان چھڑانے کی خاطر حضرت شمعیل علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر وہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا حکم مانا جائے تو وہ دعا کریں کہ ان کا قیمتی اور مقدس تابوت سکینہ ان کو واپس مل جائے۔ اگر ان کی دعا قبول ہوگی تو وہ ان کی بات تسلیم کر لیں گے۔ اس پر حضرت شمعیل علیہ السلام نے حکم ربی سے ان کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ تابوت سکینہ اگلے روز صبح تک خود بخود ان کے پاس پہنچ جائے گا۔ اس پر سردار ان کا مذاق اڑانے لگے کیونکہ وہ قوم عمالقہ کی غضبناکی سے اچھی طرح واقف تھے اور جانتے تھے کہ ان کے قبضے سے اس تابوت کو واپس لانا ناممکن تھا۔ اگلے روز بیل گاڑی پر لدا ہوا تابوت سکینہ ان تک آ پہنچا، جس پر حسب وعدہ انہوں نے اپنے نبی کا حکم مان کر طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اوپر والی قرآن پاک کی آیت میں اسی واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ تابوت سکینہ دوبارہ حاصل ہونے پر اس قوم کے حالات میں ایک بار پھر بہتری آنے لگی، لیکن ان کے اعمال وہی رہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا۔ اس وقت یہ قوم خانہ بدوشوں کی سی زندگی گزارتی تھی اور تابوت سکینہ بھی ایک خیمے میں ہی رکھا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے ایک عبادتگاہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، جیسے ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کے مقام پر عظیم الشان عبادتگاہ کی شکل میں پائے تکمیل تک پہنچایا۔ تابوت سکینہ کو خیمے سے نکال کر اس عبادتگاہ میں رکھ دیا گیا۔ اس عبادتگاہ کے تابوت سکینہ والے حصے میں سوائے انبیاء اور سب سے بڑے عالم کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں تھی۔ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد ان کی انگوٹھی مبارک بھی تابوت میں محفوظ کر دی گئی۔ جب حضرت ذکریا علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس وقت یہ قوم اس قدر گمراہی میں ڈوب چکی تھی کہ اللہ کے پیغمبروں کی تذلیل و تحقیر کرنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ ان پر یہ ظلم و تشدد ان کے لیے ایک عام سی بات تھی۔ جب حضرت ذکریا علیہ السلام کو زندہ آرے سے چیرا گیا اور اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انتہائی بے رحمی سے قتل کیا تو اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہو گئے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 سال پہلے کی بات ہے کہ حضرت یحییٰ کے قتل کے تھوڑے عرصے بعد عراق کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر بہت بڑا حملہ کیا۔ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لاکھوں یہودی قتل کیے اور لاکھوں کو غلام بنا لیا، بیت المقدس کو مکمل تباہ کر دیا اور اس میں رکھے ہوئے تابوت سکینہ کو قبضے میں لے کر اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ وقت بنی اسرائیل پر تاریخ میں سب سے بڑا وقت تھا۔ بخت نصر نے تابوت سکینہ کا کیا کیا یہ آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ تابوت سکینہ ہمیشہ کے لیے یہودیوں سے چھن گیا۔ ساتھ ہی یہودی قوم، وہ قوم جو تاریخ کی سب سے بہترین قوم تھی، جسے اللہ کی لاڈلی قوم ہونے کا فخر حاصل تھا، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ملعون ہوگی، دنیا میں رسوا ہو کر رہ گئی۔ آج یہودیوں کو 2000 سال بعد دوبارہ اسرائیل کی سرزمین پر قدم جمانے کا موقع ملا ہے، تو بھی اس قوم کی وہی عادات اطوار ہیں، وہی ظلم، جبر، دھونس، دھاندلی، تکبر، خود کو ساری دنیا سے اعلیٰ عرفہ سمجھنا، اللہ کی طرف سے لعنت زدہ ہو جانے کے باوجود بھی ابھی تک اللہ کی لاڈلی قوم ہونے کی خوش فہمی میں موجود ہونا، وہی مال و دولت کا لالچ، مال جمع کرنے کی وہی صدیوں پرانی شیطانی طریقے، ان کا کچھ بھی نہیں بدلا۔ آج بھی اسی جگہ سلیمان علیہ السلام والی عبادتگاہ تعمیر کرنے کا جنون اور اسی طرح تابوت سکینہ کو دوبارہ حاصل کر کے ہیکل سلیمانی میں رکھنے کا بخار، یہ آج بھی مساجد اقصیٰ کی مغربی دیوار جو ٹائٹس کے حوالے میں بچ گئی تھی، ہیکل سلیمانی کی آخری نشانی سمجھ کر اس سے لپٹ لپٹ کر دھاڑے مار کر روتے ہیں۔ اپنی عظمت کے دنوں کو یاد کر کے رونا ان کی عبادت بن چکی ہے، لیکن ابھی تک ناسمجھ ہے۔ ان کے جنون اور ماضی سے لپٹے رہنے کا یہ عالم ہے کہ پورا ایک ارض کو کھود کر اس میں تابوت سکینہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ ان کو اپنے آخری مسیح کا بے صبری سے انتظار ہے، جس کے جھنڈے تلے ایک بار پھر ان کو پوری دنیا پر غلبہ حاصل ہو جائے گا۔
اس ایک آنکھ والے مسیح دجال سے اس کو اس قدر محبت ہے کہ پوری دنیا میں اس کی ایک آنکھ کی نشانی کا پرچار کرتے پھر رہے ہیں۔ اس کی آمد پر متحد ہونے کے لیے کئی خفیہ تنظیمیں بنا رکھی ہیں جو اسے خوش آمدید کہہ کر اسے خدا مان لیں گی۔ تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں۔ ان پر انگریز، عیسائیوں اور یہودیوں نے بڑی ریسرچ کی ہے، لیکن حتمی طور پر سارے ایک ہی نقطے پر متفق نہیں ہو سکے۔ لیکن مجھے سب سے قرینہ قیاس تھیوری لگتی ہے وہ یہ کہ اس وقت یہ صندوق یا تابوت حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے، جو فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کو یہودی کافی عرصے سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آئے دن وہاں بیت المقدس میں کھدائی کرتے رہتے ہیں۔ اس کے متعلق بہت سے نظریات ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ تابوت اب بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے اندر ہی کہیں دفن ہے۔ کچھ کے نزدیک اس کو افریقہ لے جایا گیا۔ ایک مشہور ماہر آثار قدیمہ رائن وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ میں موجود ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق اس کو ڈھونڈنے کی کوشش انگلینڈ کے علاقے میں کرنی چاہیے، جبکہ کچھ اسکالرز کا ماننا ہے کہ یہ تابوت ایتھوپیا کے تاریخی گرجا گھر کے اسکم میں پڑا ہوا ہے۔ ایک اور نظریہ ہے کہ بحیرہ مردار کے قریب ایک غار کے اندر کہیں گم ہو چکا ہے۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ یہودیوں نے 1981 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پہلے محل سے کھدائی کے دوران نکال کر کہیں نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا ہے، جبکہ کھدائی کرنے والے یہودیوں کا کہنا تھا کہ وہ صندوق کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے، لیکن اسرائیلی گورنمنٹ نے مسلمانوں اور عیسائیوں کے پریشر میں آ کر اس کی کھدائی پر پابندی لگا دی تھی، اس لیے انہیں یہ کام نامکمل ہی چھوڑنا پڑا۔ بہرحال کوششیں جاری ہیں، لیکن تاحال انہیں ناکامی کا سامنا اور حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تابوت کہاں ہے۔